العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ ذاریات کی مختلف آیتوں سے متعلق گفتگو کی تھی، اور آج کی گفتگو انشاءاللہ اگلی مزید آیات پر ہم کرنے جا رہے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. یہاں سے رکوع کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے چند انبیاء کرام کے واقعات اور گزشتہ قوموں کے انجام کی طرف مختصراً اشارات کیے گئے ہیں. ان واقعات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا جو واقعہ ہے یہ اہم ترین واقعہ ہے. یہ واقعہ قرآن مجید میں پہلے بھی سورہ ہود اور سورہ عنکبوت میں گزر چکا ہے. یہاں پر دیکھیں حل یا تو بمعنی قد ہے یا استفہام تشویق اور تعظیم کے لیے ہے. استفہام تشویق اور تعظیم کے لیے ہے. اور ضیف اگرچہ واحد ہے مگر مصدر ہونے کی وجہ سے اس کا اطلاق قلیل اور کثیر کم زیادہ سب پر ہوتا ہے. یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اور مہمان بن کر آئے تھے، تو ان کے بارے میں ایک دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ بل عباد مکرمون. مہمان بن کر انسانی شکل میں آنے والے فرشتوں کی کتنی تعداد تھی، اس میں اقوال مختلف ہیں. فتح القدیر کی روایت کے مطابق اس میں 3 فرشتے تھے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. اور فرشتوں نے آ کر سلام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہترین طریقے سے جواب بھی دیا اور اپنے دل میں کہا کہ یہ انجانے لوگ معلوم ہوتے ہیں. انجانے کا لفظ اس لیے کہا بچوں کہ عام طور پر گاؤں میں، شہر میں، محلے میں رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان سے روزانہ مواجہت ہوتی رہتی ہے، آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے، علیک سلیک کا تبادلہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ کبھی نظر نہیں آئے اور ان سے تبادلے خیال بھی نہیں ہوتا رہا، تو ظاہر ہے کہ ذرا انجانی ہی معلوم ہونے لگے. یا اپنے اہل کے پاس جاتے ہوئے اپنے کسی خادم وغیرہ سے کہا، مطلب یہ ہے کہ خود مہمانوں سے نہیں فرمایا، اس لیے کہ بظاہر یہ بات نامناسب معلوم ہوتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود مہمانوں سے فرمایا ہو کہ آپ حضرات سے کبھی اس سے پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا، یعنی ان کے انجانے پن کا تذکرہ یا تو اپنے آس پاس کے لوگوں سے کیا ہو کہ بھئی یہ لوگ کبھی نظر نہیں آتے ہیں اور آج نظر آ رہے ہیں، یا ایک پہ ڈائریکٹ مہمانوں سے کہہ دیا ہو. جی تو ظاہر بات ہے کہ نئے آنے والے انسان کو گاؤں میں کم ہی لوگ پہچانتے ہیں اور اس کی وجہ سے آدمی کو ذرا پریشانی بھی ہوتی ہے. لیکن بہرحال تھے مہمان کے شکل میں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کے لیے جتن کیا، اور جو کچھ ایک میزبان اپنے مہمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے کھانے پینے کے بارے میں، میزبانی کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی کیا. یعنی چپکے سے، خاموشی کے ساتھ مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گھر میں تشریف لے گئے، جس کو قرآن کریم نے راغ الی صلے کے ساتھ استعمال کیا ہے، تاکہ مہمان تکلفاً یہ نہ کہہ سکے کہ اس تکلیف کی کیا ضرورت ہے، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میزبان مہمانوں کو بتا کر انتظام کرنے لگتا ہے تو مہمان تکلفاً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ اتنا انتظام کیوں کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے، اس طرح سے آدمی کہتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے نہیں کہا کہ تم کیا کھاؤ گے،
بلکہ اپنے ذوق اور اپنے علاقے کے روایت کے اعتبار سے بہتر چیز مہمانوں کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس سے بچوں اس آیت کریمہ سے مہمانوں کے اکرام کی بات بھی سامنے آتی ہے اور اس کے چند آداب بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے مہمانوں سے پوچھا نہیں کہ میں آپ کے لیے کیا کھانا لاؤں، کیا کھانا پکاؤں، یعنی مہمانوں سے پوچھنا نہیں چاہیے۔ ہاں کسی کا اگر پرہیز کا معاملہ ہے تو پرہیز کے متعلق تو پوچھ سکتے کہ بھئی کسی کو کوئی پرہیز ہے کیا، لیکن میں کیا کھلاؤں گا یہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ ہاں کسی سے بے تکلفی اگر ہے تو دوستانہ انداز میں پوچھ سکتے کہ بھئی آپ کیا کھانا پسند کریں گے، یہ تکلفاً، یہ محبتاً اور دوستانہ پن میں پوچھنے کا معاملہ ہے، ورنہ ادباً نہیں۔ مہمان نوازی کے لیے ان کے پاس جو اچھی چیز موجود تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اس کو پیش کیا، یعنی بھنا ہوا بچڑا پیش کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ بچوں مہمانوں کو اس بات کی تکلیف نہیں دی کہ ان کو کھانے کی طرف بلاتے، بلکہ جہاں وہ بیٹھے تھے وہی لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بھی ایک ادب ہے بہرحال، لیکن ظاہر ہے کہ حالات اور تقاضوں کے اعتبار سے انسان مہمان کے ہر جگہ پر مہمان کی جگہ پر ہی کھانا نہیں لے جا سکتا، کچھ زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس لیے مہمانوں کو بعض مرتبہ کسی جگہ پر لے جایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی پھر جب دیکھا کہ مہمان کھا نہیں رہے ہیں، اپنا ہاتھ کھینچے ہوئے مہمانوں نے، کھاتے کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا اچنبھا سا ہوا کہ یہ کھاتے کیوں نہیں، اس لیے اپنے دل میں انہوں نے اوجس فی نفسہ خیفہ، اپنے دل میں تھوڑا سا ہلکا سا معمولی سا انجان پن سا خوف محسوس کیا۔ اور غالباً اس ملک کا دستور تھا کہ مہمان اگر کوئی برا خیال رکھتا یا اس کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا ہوتا تو وہ کھانا نہ کھاتا، یعنی اس زمانے کا ان کا اس علاقے کا دستور تھا کہ اگر کوئی برا خیال رکھتا یا اس کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا ہوتا اس مہمان کا تو وہ کھانا نہیں کھاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان نووارد مہمانوں کو کھانے سے دستکش پایا، یعنی کہ ہاتھ کھینچا ہوا پایا، تو دل میں اندیشہ کیا کہ مبادا ان کا کوئی شر کا ارادہ تو نہیں ہے، اور چونکہ بہرحال نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہرحال عظیم مرتبت نبی تھے، تو مہمان بھی فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، یعنی دونوں طرف سے بہرحال بڑی شخصیات تھی، تو مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندیشے کو بھاپ گئے، سمجھ گئے، اس لیے کہ اس وقت کے چوروں اور ظالموں میں بھی یہ شرافت تھی، اس زمانے کے چوروں اور ظالموں میں بھی یہ شرافت تھی کہ جس کا کچھ کھا لیا تو پھر اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اس لیے نہ کھانے سے شبہ ہوتا تھا کہ آنے والے کی نیت خیر کی نہیں معلوم ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندیشے کو دور کرنے کے لیے مہمانوں نے کہا، فرشتوں نے، ڈرو نہیں، لا تخف، ڈرو مت، ہم کھانے سے اس لیے نہیں رکے کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھتے ہیں، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم فرشتے ہیں بصورت انسانی، ہم فرشتے ہیں بصورت انسانی، ہم کھایا نہیں کرتے، اور فرشتے اور اپنے فرشتے ہونے کی تائید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دانشمند ذی علم فرزند کی خوشخبری بھی دے دی کہ دیکھیں ہم فرشتے ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک عظیم ترین خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور خوشخبری کیسی بچوں؟ ذی علم فرزند کی، ہوش مند، سمجھدار، خرد مند فرزند کی، کہ اللہ تم کو ایک لڑکا عطا کرے گا جو ایسی ایسی صفات کا ہوگا۔ اور یہ خوشی تھی، یہ خوشخبری تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، جیسا کہ سورہ ہود میں اس کے صراحت موجود ہے۔ اب جب فرشتوں نے یہ خوشخبری دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ان کے اہلیہ محترمہ وہیں کھڑی تھی بازو میں آڑ سے، تو فوراً اچنبے میں آ گئی کہ یہ کیسے، کیا معاملہ؟ فَأَقْبَلَتْ اِمْرَأَةٌ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا، سرتن کے معنی غیر معمولی آواز نکالنا، مطلب یہ ہے
کہ حضرت سارہ جو کہ قریبی کھڑی تھی، جب یہ سنا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کی خوشخبری دے رہے ہیں، تو یہ غیر اختیاری طور پر حضرت سارہ کے منہ سے کچھ الفاظ حیرت اور تعجب کے نکل گئے اور کہا کہ عجوز عقیم، عجوز عقیم، اوفو، میں ایک طرف تو بڑھیا ہوں اور پھر بانجھ بھی، بڑھیا بھی ہوں بانجھ بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد تو عام طور پر جوانی میں ہوتی ہے اور میری جوانی تو ختم ہو گئی ہے، اب بڑھاپے میں اولاد کی امید کیا معنی رکھتی ہے؟ تو فرشتے بھانپ گئے، حضرت سارہ کی بات کو سمجھ لیے، تو فوراً کہا کہ نہیں، کذالک، کذالک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو سب چیز پر قدرت ہے اور یہ کام اللہ کی قدرت سے ہو کر ہی رہے گا۔ چنانچہ بشارت کے مطابق جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو سارہ کی عمر 99 سال تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال، بعض روایتوں میں مزید بھی آئی ہے، یہ قرطبی اور معارف القرآن کی روایت ہے۔ اور پھر بچوں یہ کہ اللہ کی قدرت کا معاملہ تھا، انسان کے بس کی بات نہیں تھی، نہ انسان کے اختیار کی بات تھی، اور اللہ کی قدرت تو بہرحال اللہ کی قدرت ہے۔ عمر کے جس مرحلے میں بھی اللہ تعالیٰ اولاد انسان کو دینا چاہے، یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ اس گفتگو سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ مہمان اللہ کے فرشتے ہیں، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ آخر تمہارا کیا مقصد ہے، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ تو اس لیے خطبن کا لفظ استعمال کیا۔ خطبن اہم اور عظیم کام کو کہتے ہیں، عظیم اور اہم کام کو کہتے ہیں، اور چونکہ فرشتوں کا انسانی شکل میں اور وہ بھی جماعت کی شکل میں آنا، انسانی شکل میں اور جماعت کی شکل میں آنا، کسی اہم اور عظیم الشان کام کی طرف ہی ذہن راغب ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان حضرات کی آمد کسی اہم اور کام کے سلسلے میں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرستادو، اے اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، آخر تم کو کیا مہم درپیش ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم کو ایک مجرم قوم کی طرف عذاب دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ مجرم قوم لوط مراد ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر آپ کے عذاب کی شکلیں تھی، مسومۃ عند ربک، جو اللہ تعالیٰ نے جس سے عذاب دیا وہ کنکریاں تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں کہ اس کے ذریعے کسی مجرم کی سرکوبی ہونی ہے۔ اور پھر سورہ ہود اور دیگر صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے عذاب کی طرف اشارہ کیا، ان کی بستیوں کو پلٹ دیا گیا اور اوپر سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے۔ کنکریوں پر کیا علامت لکھی ہوئی تھی جن سے مارے گئے؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان کنکریوں پر سیاہ و سفید، کالے اور سفید دھاریاں تھیں، اور ایک روایت یہ بھی ہے فتح القدیر کی کہ سیاہ سرخ دھاریاں تھیں، لال، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر کنکری پر اس مجرم کا نام لکھا ہوا تھا جس کے ذریعے اس کی سرکوبی کی گئی تھی، اس کو مارا گیا تھا۔ اور مقصد کیا تھا؟ فَأَخْرَجَ مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مطلب یہ کہ عذاب آنے سے پہلے ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا اور اس بستی سے نکل جانے کا حکم تھا تاکہ وہ عذاب سے محفوظ رہے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا جس میں ان کی 2 بیٹیاں اور کچھ ان پر ایمان لانے والے تھے، اور ان افراد کی تعداد سے متعلق مختلف باتیں ہیں۔ ایسر التفاسیر نے ان کی تعداد کل 13 آدمی لکھے ہیں، ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں تھی، کانت من الغابرین، وہ بہرحال چونکہ قوم کی طرف سے تھی، قوم کے گناہ کی طرف سے تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا، اور اپنی قوم کے ساتھ عذاب میں وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اس واقعے کو ہم نے عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نشانی رکھ دی بطور عبرت اور نشانی کے۔ اور اس کے بعد پھر آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ أَيْ بِقُوَّةٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ معنی لَقَادِرُونَ، یہ قرآن کریم کی آیات ہے
اس میں دیکھیں تھوڑا سا آپ کے چند ہی آیتوں کے لغات ہیں. والسماء بنیناہا، جمہور علماء نے والسماء پر اور الارض پر، والسماء پر اور والارض پر علی سبیل الاشتغال نصب پڑھا ہے. تو تقدیری عبارت یہ ہوں گی کہ وَبَنَيْنَا السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَفَرَشْنَا الْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، یہ عبارت ہوں گی. اچھا، ابن ابو سماک رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں جگہ مبتدا ہونے کی وجہ سے رفع پڑھا ہے، اور ان دونوں کا مع بعد ان کی خبر مانا ہے. لیکن جمہور مفسرین کے اعتبار سے اول یعنی پہلی شخص جو نصب کی ہے وہی اولا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ لَمُوسِعُونَ، یہ جملہ شارح رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کی روح سے حال مؤکدہ ہے، اس لیے کہ شارح نے یہ بات متعین کر دی کہ موسعون قادرون کے معنی میں ہیں، تو لہٰذا موسعون یہ اوسع سے لازم ہوگا. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ اورق الشجر ای صار ذا ورق، کہ درخت پتے والا ہو گیا. جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ لموسعون شارح رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے مطابق لازم ہے، تو پھر جلالین کے جن نسخوں میں لموسعون کے بعد لہا لکھا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے. البتہ ان لوگوں کے نزدیک جنہوں نے لموسعون کو متعدی کہا ہے ان کے نزدیک لہا صحیح ہوگا، اور اس صورت میں لموسعون ایک نیا فائدہ دیں گا. اور اس کے بعد پھر آپ کے خلقنا زوجین اور دوسری جو آیتیں ہیں زوجین کی 7 مثالیں کیوں دی جبکہ ایک مثال بھی کافی ہو سکتی تھی. تو اس ذیل میں صاحب جلالین لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اور شارح رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھیے متعدد مثالیں دے کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جوڑے اور زوج کی جو بات ہے یہ محسوسات تک ہے، تاکہ عرش، کرسی، لوح محفوظ، قلم کو لے کر اعتراض نہ ہو. اور استفہام بمعنی نفی ہے، مطلب یہ ہوا کہ اولین و آخرین کو نبیوں کی تکذیب کرنے میں یکساں اور ایک ہی بات کہنے پر جمع کرنے والی چیز ایک دوسرے کو وصیت کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ زمانے مختلف ہیں لہذا تواصی ممکن نہیں ہے، بلکہ اصل سبب اور علت مشترک بغاوت، عناد اور سرکشی ہے جو دونوں فرقوں میں بدرجہ عتب موجود ہے. تو دیکھیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا شارح رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لِأَنَّ الْغَایَةَ لَا يَلْزَمُ، شارح رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے اس عبارت کے اضافے سے اس شبے کو دور کرنا ہے کہ کیا شبہ ہے کہ لِيَعْبُدُونَ میں لام علت باعثہ کے لیے، باعثہ نے سبب کے لیے، یعنی جن و انسان کو پیدا کرنے کی علت اور غرض عبادت ہے. جن و انسان کو پیدا کرنے کی غرض علت عبادت ہے. اس سے یہ لازم آتا ہے بچوں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہیں، حالانکہ اللہ کا کوئی فعل معلل بالاغراض نہیں ہوتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ لیعبدون میں لام عاقبت اور سیرورت کے لیے، لام عاقبت اور سیرورت کے لیے ہے، جس کو علت غایت بھی کہتے ہیں، علت غایت بھی کہتے ہیں، نہ کہ علت باعثہ. اور پھر کیا لکھتے ہیں کہ وَلَا يُنَافِ ذَلِكَ عَدْمَ عِبَادَةِ الْكَافِرِينَ. اس عبارت کے ذریعے اضافے کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے. سوال کیا ہے کہ جب جن اور انسان کی تخلیق کی علت غایت عبادت ہے، جب جن اور انسان کی تخلیق کی علت غایت عبادت ہے تو ہر انسان کو عبادت کرنی چاہیے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں کہ کافر اللہ کی بندگی عبادت نہیں کرتے. شاید سوال آپ سمجھ گئے ہوں گے. جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں غایت کا وقوع ضروری اور لازم نہیں ہوتا. مثلا ایک قلم بناتے ہیں لکھنے کے لیے، مگر بعض اوقات اس قلم سے نہیں لکھتے،
حالانکہ آپ کے قلم بنانے کی غرض اور غایت لکھنا ہے، لیکن ہر موقع پر ہر مرتبہ میں آپ لکھے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو دوسرا جواب بعض حضرات نے دیا ہے کہ یہاں عبادت سے مراد عباد مؤمنین ہے، یعنی تعمیم بعد تخصیص کے قبیل سے ہے، اور مؤمنین ایمان کے اعتبار سے عبادت گزار ہوتے ہیں۔ مومنین یعنی جس قدر ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے اس اعتبار سے ان کی عبادت بھی بڑھتے رہتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے قرآن کریم کے ان آیات کے بعد پھر بطور تشریح کے چند آیات کی طرف ہم آپ کو اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، سابقہ آیات میں قیامت اور آخرت کا بیان اور اس کے منکرین پر عذاب کا ذکر تھا، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے، اور روز قیامت مردوں کو زندہ کرنے اور ان سے حساب و کتاب لینے پر جو مشرکین کو تعجب تھا اس کا ازالہ ہے۔ نیز توحید کا بیان، رسالت پر ایمان کی تاکید، یہ تمام چیزیں۔ اور جیسے ہم نے لموسعون کے تذکرے میں بات کی تو بنیناہا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، تو بِأَیْدٍ سے مراد طاقت اور قوت اور قدرت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی معنی لیے ہیں کہ لموسعون، موسعون کی جمع ہے، اس کے معنی طاقت اور قدرت رکھنے والے کے بھی ہوتے ہیں۔ اس صورت میں لازم ہوگا اور وسیع کرنے والے کے بھی ہیں، اس معنی کے اعتبار سے متعدی ہوگا۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آسمان ہم نے کسی مدد اور تعاون سے، کسی کے مدد اور تعاون سے نہیں بلکہ اپنے دست قدرت اور زور قوت سے بنایا ہے، اپنے دست قدرت اور زور قوت سے بنایا ہے۔ پھر یہ تصور تم لوگوں کے دماغ میں کیسے ہو گیا کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کریں گے، جب آسمان و زمین کو ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے اور ہم اس پر مکمل طور پر قدرت رکھنے والے ہیں، اس لیے قادر نے فرمایا۔ تو ایسے ہی ہم تم کو دوبارہ تخلیق کرنے پر، تمہاری دوبارہ تخلیق کرنے پر مکمل طور پر قادر ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ہماری قدرت اور ہماری طاقت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم ای قادرون۔ اور جہاں وسعت کے معنی میں ہیں تو موسعون جہاں وسعت دینے کے معنی میں، تو بعض مفسرین نے رزق کے بھی مراد لیے ہیں، ای اِنَّا لَمُوسِعُونَ الرِّزْقَ بِالْمَطَرِ، کہ ہم رزق کو وسعت دیں گے بارش کے ذریعے۔ اوسع الرجل معنی صار ذا سعة وغنى، کہ آدمی مالدار ہو گیا، تو دونوں اعتبار سے معنی سمجھ میں آ گئے ہیں۔ اور آخر میں فرما رہا اللہ تعالیٰ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفس اور شیطان معاصی کی طرف دعوت دیتے ہیں، تم ان سے بھاگ کر اللہ کی پناہ میں آؤ اور ان کے شر سے بچنے کی کوشش کرو، جس کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے جنات اور انسان کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس میں ظاہر نظر میں دو اشکال پیدا ہوتے ہیں، ظاہر نظر میں دو اشکال پیدا ہوتے ہیں، اس کا اجمالی جواب انشاءاللہ ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اعتراض اول، اشکال اول کیا ہے کہ جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا اور اس کی مشیت بھی یہی ہے کہ یہ مخلوق اس کام کو کرے، تو عقلی طور پر یہ ناممکن اور محال ہوگا کہ پھر وہ مخلوق اس کام سے انحراف کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے خلاف کوئی کام محال ہے۔ یہ سوال اعتراض۔ تو پہلے اعتراض کا جو جواب ہے کیا ہے؟ دیکھیے کہ بعض مفسرین نے اس مضمون کو صرف مومنین کے ساتھ مخصوص قرار دیا، یعنی ہم نے مومن جنات
اور مومن انسانوں کو بجز عبادت کے اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور یہ بات ظاہر ہے بچوں کہ مومن کم و بیش عبادت کے پابند ہوتے ہیں، مومن کم و بیش عبادت کے پابند ہوتے ہیں، کم از کم ایمان کے تو پابند ہوتے ہی ہیں، جو کہ اہم عبادت ہے اور بلکہ اصل عبادت ہے۔ اور یہ قول علامہ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، سفیان وغیرہ کا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قرأت مذکورہ ہوئی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَعْبُدُونِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، من المؤمنین کا اضافہ ہے، یعنی اس قرأت سے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ یہ مضمون صرف مومنین کے حق میں آیا ہے، یہ مضمون صرف مومنین کے حق میں آیا ہے۔ اچھا، مذکورہ اعتراض کا دوسرا جواب، پہلا جواب ہو گیا جناب جی، اور دوسرا جواب کیا ہے؟ دیکھیے کہ اس آیت میں ارادہ الہیہ سے مراد ارادہ تکوینی نہیں ہے جس کے خلاف کا وقوع محال ہوتا ہو، بلکہ ارادہ تشریعی مراد ہے، یعنی کہ ہم نے ان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ان کو عبادت کے لیے مامور کریں۔ ظاہر بات ہے یہ عبادت، یہ ارادہ تشریع ہوا، اور امر الہی چونکہ انسانی اختیار کے ساتھ مشروط ہے، امر الہی انسانی اختیار کے ساتھ مشروط ہے اور اس کے خلاف کا وقوع محال ہے، محال نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عبادت کا حکم دیا مگر ساتھ ہی اختیار بھی دے دیا، اس لیے جس نے خدا داد اختیار کو صحیح استعمال کیا تو عبادت میں لگ گیا، اور جس نے غلط استعمال کیا وہ عبادت سے منحرف ہو گیا۔ یہ عبارت، یہ توجیہ صاحب جلالین نے اور اس کے شارح مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہ نقل ہے، اور بغوی نے معارف القرآن میں یہ نقل کیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ مذکورہ اعتراض کا تیسرا جواب بھی دیتے ہیں یہ صاحب مظہری اور معارف القرآن والے، اس تیسرا جواب اس کا دیتے ہیں خلاصے کے طور پر کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کی تخلیق اس انداز پر کی ہے کہ ان میں استعداد اور صلاحیت عبادت کرنے کی ہو، چنانچہ جن اور انسان کی فطرت میں یہ استعداد قدرتی طور پر موجود ہے، پھر کوئی اس استعداد کو صحیح مصرف میں خرچ کر کے کامیاب ہوتا ہے اور کوئی اس استعداد کو اپنے معاصی اور شہوات میں ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس مضمون کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ، یعنی کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو اس کی فطرت سے ہٹا کر یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اور فطرت سے مراد اکثر علماء کے نزدیک دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس آیت کا یہ مطلب واضح ہوا۔ تو الحمدللہ آیت سے متعلق تقریباً تمام اشکالات کا ازالہ ہو گیا، اور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں تقریباً ہر اشکال کا ازالہ ہو گیا الحمدللہ۔ یہ ہماری سورہ زاریات مکمل ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر ہم سورہ طور کا آغاز انشاءاللہ کریں گے۔ جب تک کہ ہم اس سورت پر اختتام کرتے ہیں، آئندہ مجلس کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.